وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے نہ اس قرآن پر نہ اس پر جو اس کے سامنے موجود ہے۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر سورہ قصص میں بھی آیا تھا کہ سحران تظاہرا، یہ دو جادو ہیں، تورات اور قرآن، اور ان دونوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ تورات میں پیشن گوئیاں ہیں حضور کی اور قرآن کی، اور قرآن مجید تصدیق کرتا ہے تورات کی، تو اس طریقے سے ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، ہمارے خلاف انہوں نے ایک متحدہ محاذ بنا لیا ہے۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، اور یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں لفظ تورات کے اوپر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا وقالوا قال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز نہیں مانیں گے نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی، یا نہ اس قرآن پر جو بین یدیہ ہے کہ جو اس سے پہلے موجود تھا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھتے جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، اب یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالیں گے، وہ ان کے اوپر ڈالے گا وہ ان پر ڈالے گا۔ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو لوگ پسماندہ تھے، دبے ہوئے تھے، کمزور تھے، وہ اپنے مستکبرین سے کہیں گے، اپنے چودھریوں سے، سرداروں سے، لولا انتم لکنا مومنین، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ وہ عوام الناس، جیسے کہ میں بارہا کرتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے عوام کو حضور سے برگشتہ کرنے کے لیے کس کس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لولا انتم لکنا مومنین، یہ آج ہمیں روز بد دیکھنا نہ پڑتا، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اب جواباً کہیں گے وہ مستکبرین ان کمزوروں سے، نحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم تھے، تمہارے اندر ہی خباثت موجود تھی۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور پھر جواب دیں گے وہ لوگ کہ جو دبے ہوئے تھے، جو پیچھے چلنے والے تھے، پسماندہ تھے، ان لوگوں سے کہ جو مستکبرین تھے، بل مکر اللیل والنہار، بل تمہاری تو دن رات کی جو تھی یہی سازش تھی، یہی پروپیگنڈا تم کرتے تھے، اسی طرح کی کوششیں کرتے تھے۔ استامروننا، تم تو ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور ہم اس کے مد مقابل قرار دے دیں۔ واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب، اور پھر وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جب کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وجعلنا الاغلال فی اعناقہم، اور ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں، الذین کفروا، ان منکروں کے، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور انہیں بدلہ ملے گا اور بدلے میں وہی پائیں گے جو عمل کے انہوں نے کیے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی اور کسی شہر میں کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، مگر یہ کہ وہاں کے جو آسودہ حال لوگ تھے، جو دولت مند لوگ تھے، انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، ان کا کہ ہمارے پاس کثرت کے ساتھ مال ہے، اولاد ہے۔ وما نحن بمعذبین، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، اللہ کے ہم منظور نظر ہیں، تبھی تو ہے، لہذا اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اس دنیا کے رزق کو تو جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو دولت دی ہوئی ہو وہ اللہ کا پیارا ہی ہو، اللہ کا منظور نظر ہو۔ یہ دنیا کی تو اس شے کے بارے میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کل دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا و ما فیہا کی اگر وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں، تو وہ یہاں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی میں نہ دیتا، تو اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے وہ تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے بساط جو ہے بچھا دیتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے، وہ یقدر جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اس چیز کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون اللہ کا منظور نظر ہے، کون اللہ کا مقرب بارگاہ ہے۔